شو میں آپ سے خوش آمدید. ظاہر صاحب ڈیمانڈ آئی ہے نون لیگ کی طرف سے اور میرے خیال میں کافی تک جائز بھی ہے. ایسے میں کہ جب کلثوم نواز صاحبہ کی وفات ہوئی ہے اور اس کے بعد تدفین کا عمل چل رہا ہے, دیکھا جائے تو قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب ہیں, وہ بھی میت لینے کے لیے لندن گئے ہوئے ہیں اور نون لیگ کی دیگر قیادت بھی مصروف ہو گئی. یقینی طور پہ زیادہ تر لوگ لاہور میں ہیں اور صدر فیڈریشن کی علامت ہوتا ہے, تمام جماعتوں کا وہ صدر ہے. اس وقت انہوں نے پہلا خطاب کرنا ہے, تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کی حکومت کو سیریسلی لینا چاہیے. یہ ڈیمانڈ آئی ہے کوئی اتنی غلط نہیں ہے سر کہ ملتوی کر دیا. یہ فیصلہ جو ہے اسپیکر اور سینیٹ کے چیئرمین کو کرنا ہے اور میرے خیال کرنا چاہیے ان کو, کیونکہ جو ہے جب آپ کی سب سے بڑی پارٹی اپوزیشن کی جو ہے اس کی طرف سے اگر کوئی ریکویسٹ آتی ہے اور اس کی وجوہات بھی ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو کوئی تنازع کا باعث نہیں بنانا چاہیے. اور اس میں جو ہے میرا خیال دوسری اپوزیشن پارٹیز بھی اس کی حمایت کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ملتوی ہو جائے گا. اگر نہیں کرتے ہیں تو دیکھیں پھر ایک بدمزگی سی ہوگی, اور پھر جب ہاؤس کو چلانا ہوتا ہے تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ بنایا جاتا ہے. جب بھی آپ دیکھیں گے کہ جب بھی جو اس قسم کے سیشن شروع ہوتے ہیں تو اسپیکر بلا کے اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بلا کے اس کے اوپر جو ہے ان کی بات چیت تاکہ ماحول اچھا رہے. ماحول اچھا اور ماحول اچھا رکھنا چاہیے. میرے خیال ان میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کو ملتوی کرنا چاہیے. کوئی بہت بڑا آسمان نہیں گر جائے گا. اگر ایک ہفتے اگر پریزیڈنٹ کی جو ہے وہ خطاب میں تاخیر ہو جاتی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, تو اس میں میرے خیال کوئی لیکن ڈر خوف تو نہیں ہے کہ کہیں وہ جو نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا کہ ہم نہیں چلنے دیں گے عوام کو, لگتا ہے کہ اچھا موقع چلو کر لیا جائے. وہ تو شرائع صاحب دیکھیں یہ اس وقت ایشو ہے کہ اس کے بعد انہوں نے پہلے یہ کیا ہے, پروٹیسٹ کیا ہے جب شروع میں پارلیمنٹ آئی, اور اس کے بعد جو اسپیکر صاحب تھے وہ گئے ملنے, انہوں نے ایاز صادق کو بھی کانٹیکٹ کیا, انہوں نے پی 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 کو بھی کانٹیکٹ کیا. اور اس کی کیا وجہ تھی, جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ ہاؤس کو اگر چلانا ہے تو وہ صرف حکومت نہیں چلا سکتی, اس کے اندر آپ کو سب سیاسی جماعتوں کی کوآپریشن کی ضرورت ہے. اور پی ٹی آئی نے یہ صرف اسد کیسر صاحب نے نہیں, اوروں نے بھی کہا ہے کہ آئی تھنک عمران خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ وی ول ریچ آؤٹ ٹو دی ادر پارٹیز, ہم سب کی کوآپریشن سے چلیں گے. تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے اس وقت دکھانے کا. بالکل ایک روایت ہے پارلیمنٹ میں اسی طرح چلتی ہے کہ جو ہے آپ کو اسپیکر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے نا, تو اس میں اگر فرض کی یہ فیصلہ جو ہے میں خیال اس میں بیٹھا کے ان سے بات کر کے. ایک اور ڈیمانڈ بھی ہے کہ مشترکہ اب اجلاس بلانے سے پہلے کوئی کمیشن بھی بنایا جو دھاندلی سے متعلق ہے. میرے خیال وہ ڈیمانڈ بھی اپنی جگہ پہ ابھی تک موجود ہے. وہ تو ایک دوسری چیز ہے. ابھی تو آئی تھنک یہ ہے کیونکہ ابھی جو ایٹ لیسٹ اب خبریں ٹی وی پہ چل رہی ہیں, مجھے نہیں معلوم کتنا, کیونکہ میں نے نیشنل اسمبلی سے پوچھنے کی کوشش کی, وہاں ابھی تک کے جو آفیشلز ہیں ان کو کوئی خبر نہیں ہے ڈیلے ہونے کی. اور پی ٹی آئی والی جو گورنمنٹ ہے ان کا یہ ہے کہ ہمارے پاس فارمل ریکویسٹ آئی نہیں, بٹ جیسے زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکویسٹ ٹیکنیکلی اسپیکر کے پاس جانی چاہیے. لیکن اس میں عارفہ غیر ملکی سفیر شریک ہوتے ہیں, پھر سروس چیف, آرمی چیف سارے آتے ہیں, دعوت نامے تو جاری ہو چکے ہوں گے, لیکن اسے فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ایک اناؤنسمنٹ آ جائے کہ تو چیزیں ڈیلے کی جا سکتی ہیں, مطلب کہ اتنا بڑا, بیکاز اس وقت دیکھیں وہی بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ دس از پرسنل ٹریجڈی فار اے پولیٹیکل پارٹی ایٹ دا مومنٹ. وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں تو اسپیکر صاحب نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کیا وہ پی ٹی آئی کے اسپیکر بن کے اس فیصلے کا یہ فیصلہ کریں گے یا وہ ہاؤس کے اسپیکر بن کے کریں گے. اور جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی اگر اس کو اس کی گڈ ول انہیں چاہیے تو پھر ان کو ریکویسٹ کو سننا تو پڑے گا. درست کہہ رہی ہوں. اور ایسے میں کہ جب آپ نے ایوان بالا سے بھی کسی بل کو منظور کروانا ہے تو میرے خیال میں اپوزیشن جماعتوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی. تو میرے خیال میں ایوان زیر میں اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے تو شاید وہاں پہ بھی آپ کو آپریشن ملے گی, ورنہ لگتا ہے یہ کہ پھر آپ کو سارے معاملات آرڈیننسز پہ چلانے پڑیں گے. اسی کے ساتھ آج کا شو ختم کرتے ہیں, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. ظاہر صاحب یہ خبریں آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی کہ پے رول پہ رہائی کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے خود درخواست نہیں دی, ان کے چھوٹے بھائی کو دینی پڑی اور وہ ریلیف لینا نہیں چاہ رہے تھے. لیکن مجھے سر سمجھ نہیں آ رہی, اگر بظاہر دیکھا جائے تو پاناما کیس کو سیاسی مقدمہ مجھے تو نہیں لگتا. پھر ایک پروسیس کے تھرو ان کو سزا ہوئی اور مور امپورٹنٹلی سر ان کی حکومت اپنے دور حکومت میں ہوئی ان کو سزا. ایسا نہیں تھا
کہ کسی مخالف پارٹی کی حکومت تھی اور ان کو وکٹمائز کیا گیا اور جیل بھیجا گیا. تو موجودہ حکومت سے ان کی ناراضگی مجھے سر سمجھ نہیں آ رہی ویسے. نہیں دیکھیں، خیر وہ جو ہونا تھا وہ تو ہم پتہ نہیں کتنے عرصے سے مہینوں سے ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ پاناما کا کیا مسئلہ تھا کیا نہیں تھا. لیکن یہاں جو بات تھی تو یہ اس کی دوسری صورت تھی، ایک انسانی مسئلہ تھا. صحیح. اور میرا خیال یہ کہ جو ہے یہ بات پیرول پہ ان کو رہا کرنا تھا، کوئی بھی حکومت ہوتی. میرا خیال یہ ہے کہ کوئی اس میں یہ چیز اس قسم کے اس میں حالات میں یہ ممکن نہیں تھا کہ اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جائے گا. صحیح. اور میرا خیال یہ تھا کہ میاں صاحب کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے ایک لحاظ سے موقف اختیار کیا کہ میں خود تو نہیں مانگوں گا، لیکن ان کو پتہ تھا کہ جو ہے ان کی بہاف پہ جس کو کہہ لیں یا فیملی کو کوئی اور ممبر جو ہے وہ اپلائی کر دے گا. تو اس میں تو ہونا تھا. مطلب بات یہ تھی کہ ایک رسمی چیز ہے کہ کسی سے کوئی اپلائی کرے، جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ فائل کی خانہ پوری کرنے یا بھرنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک درخواست آتی، تاکہ اس میں یہ ہوتا کہ یہ درخواست میں کیا ہوگی کہ بیگم کلثوم نواز صاحب کے جو ہے انتقال ہو گیا ہے، ان کی تدفین کے لیے جو ان کو اجازت دی جائے. تو میرا خیال یہ کہ یہ ایک رسمی سی چیز تھی اور فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ ان کو پیرول پہ رہا کیا جائے گا. اور میرا خیال اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو اور کتنا بڑھایا جا سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اور اس طرح کی ہمیں خبر چلانی ہی نہیں چاہیے. دیکھیں وہ جو بھی ہے وہ ناراض ہیں نہیں ہیں، وہ لکھنا چاہ رہے تھے نہیں لکھنا چاہ رہے تھے. خواہ ایک پرسنل ٹریجڈی کو ہم ایز جرنلسٹ ہم ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو پولیٹیکل کلر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، کوئی جیل میں ہے، غلط ہے صحیح ہے، وہ ہم الگ جب پالیٹکس اس کی ڈسکس کریں گے یا جیسے زاہد صاحب نے کہا تو ہم کر لیں گے کہ وہ جائز بات تھی یا نہیں تھی، مقدمہ کیسے چلا. اس وقت ایشو یہ ہے کہ somebody has passed away، کوئی جیل میں تھا، ان کو پرول مل گئی ہے، اپلیکیشن چلی گئی ہے، اس کے اوپر کس کا سائن تھا نہیں تھا، وہ جو I feel کہ it is not worth discussing because ہم زبردستی ایک جو پولیٹیکل ایشو نہیں ہے اس کو پولیٹیکل بنانے کی کوشش کریں. جو اس کے پولیٹیکل اینگلز ہیں ہم اس پہ روز ڈیبیٹ کرتے ہیں، مطلب کہ اتنی زیادہ کیے کہ اب یاد بھی نہیں ہے کہ کتنے کیے ہیں، وہ ہم کر لیں گے. بٹ ڈو وی ریئلی نیڈ ٹو؟ اور کہ اتنا زیادہ اس کو کھینچتے چلے گئے ہیں اور خواہ وہ جو مجھے تو سچی بات ہے I thought کہ ہم آج I would ask you کہ جو تصویریں بھی چلی ہیں میڈیا پہ میاں نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی، میرا پہلا ری ایکشن تھا کہ کاش یہ نہ چلتی، کوئی ضرورت نہیں تھی. ہم سب کی زندگی میں ایسے موقع تو وہاں پہ کسی اپنے قریبی لوگوں نے لی ہوں گی نا، جس نے بھی لی ہیں شراز صاحب. اینڈ ان کو جاری نہیں کرنی چاہیے تھے، پھر میڈیا کو بھی نہیں کہ آپ سوچیں کہ every one of us faces ہم سب کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ we lose somebody very close. اور اس وقت کیا ہم میں سے کوئی بھی چاہے گا کہ ہماری جو اس وقت کی تصویر ہے اس موقع کے اندر وہ اس طرح اخباروں میں سپلیش ہو؟ کیونکہ جرنلزم میں تو ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ خبر چلے گی یا نہیں چلے گی تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کے رشتہ دار اس جگہ پہ ہوتے، when you are discussing with ریپ وکٹمز یا کچھ جب بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے ریپ سروائیورز، تو ہمیں تو یہی سکھایا گیا تھا کہ آپ اس طرح جج کریں کہ اگر آپ کے کوئی جاننے والے اسٹوری میں ہوتے تو آپ کیسے ریاکٹ کریں. یہ اصل مسئلہ وہی ہے کہ سیاسی مسئلہ اس میں بالکل نہیں ہے، ایک انسانی مسئلہ ہے. یہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ ایک اس کی وجہ سے ایک خبر بھی اس طرح کی بن گئی. لیکن یہ تھا کہ کوئی بھی کسی میں بھی، اور ہمارے یہاں مثالیں بھی قائم ہیں، ایسی بات نہیں کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے. پیرول پہ بہت سارے سیاسی قیدیوں کو رہا بھی کیا جاتا رہا ہے ماضی میں بھی، جبکہ ان پہ اس قسم کی چیزیں ہوئی تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نیوز پیپر میں یا سوشل میڈیا میں جس قسم کی بحث چل رہی ہے وہ بھی بالکل جس کو کہتے ہیں کہ یعنی جس کو کنڈمنیبل ہے کہ آپ جو ہے ایک واقعے کو لے کے اس کے اوپر پوری ایک سیاست جو ہماری بدقسمتی سے جو پولرائزیشن جو ہے اس کو اسی کا شکار ہو رہے ہیں. ایک سب سے بڑی بات یہ کہ جب کسی وفات پائی ہے ان کی اپنی حیثیت بھی تھی. کل تو مجھے سمجھ آیا کہ کل ایک واقعہ ہوا اور جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ وہ ایک پرسنالٹی تھی جن کی ایک اپنی شوہر کے علاوہ بھی ان کی پالیٹکس کے اندر ایک حیثیت تھی، تو ہم نے اتنی کوریج کی.
بٹ آج بھی جتنی زیادہ کوریج ہو رہی ہے یہ شاید اس کی مطلب مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ سچ مچ اتنا ضروری ہے، اور اس میں کوئی خبریت بھی ہے، اس میں کوئی خبریت بھی ہے. آپ ان کی ٹھیک ہے آپ کہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، انفارمیشن ہے جو دینی ہے، کوئی پروفائلز ان کے چلا لیں، بٹ کہ وہ یہ ہو رہا ہے مہمان جاتی عمرہ آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب بیمار ہیں، وہ ان سے مل نہیں رہے، وہ کل ملیں گے. sometimes it feels as if ہم اس کو ایک اسپیکٹیکل بنا رہے ہیں. یہ دور ہے یہ سوشل میڈیا کا اور الیکٹرانک، بدقسمتی یہی ہے جی بالکل، 24 گھنٹے جو 24/7 کی جو بات آتی ہے، وہ پی ٹی آئی حکومت پہ فوکس کرے نا. کل جو یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ حکومت کو سیلف انیشیٹو کے تحت خود ہی درخواست نہ دینی پڑتی، خود ہی کر دیتے، یہ غیر ضروری ہے. مطلب ایک اعلان پیرول پہ ان کو رہا کرنا تھا، ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ کوئی بھی دستخط کر کے دے دے، وہ خالی آپ کو بہت دفعہ ایسا کرنا پڑا. وہ ساری چیزیں بیکار ہے. ان کی سب سے بنیادی چیز ہے کہ ان کو پیرول پہ رہا کیا گیا اور صحیح کیا گیا، اور جو ہے ان چیزوں کو جو ہے بالاتر رکھنا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے تھے سر، اس کے بعد نیب کو بھی ریفارم اور ریویمپ اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں، تو کیسا ہوگا نیا نیب خان صاحب کی قیادت میں اور کیسے وہ کام کرے گا. اگرچہ ان کے اوپر بڑا کرٹیسزم آتا ہے کہ انہوں نے کمیشن بنایا تھا KPK کے اندر اور 4 سال تک اس کے اوپر 1.25 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد اس کو انہوں نے بند کر دیا تھا. تو اس کا کیا ہوگا، چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. انشاءاللہ نیب چیئرمین سے میٹنگ کروں گا. کسی قسم کی ان کو مدد چاہیے، مین پاور چاہیے، ان کو فنڈ چاہیے، ہم ان کی پوری مدد کریں گے. 80s میں جن کے پاس 70-80 cc ہونڈا موٹر سائیکل تھے، اب ان کی اگر دبئی میں ٹاور کھڑے ہیں اور نیب یہ پوچھ رہے ان سے بڑا مدبانہ کہ یہ ٹاور کہاں سے آئے ہیں، تو بتائیں اس میں گستاخی کی کون سی بات ہے؟ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. زہر صاحب، اتنے اختیارات ہونے کے باوجود پتہ نہیں خان صاحب نیب کو اور کیا اختیارات دینا چاہ رہے ہیں. سر وہ لوگوں کو گرفتار کر لیتے، اور کل اگر آپ دیکھیں آج شاید سرخیاں چھپی ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص ہے اور میرے پاؤں پہ گر گڑ گڑا کے رو رہا تھا کہ مجھے نیب کے لوگوں نے 7 گھنٹے بٹھائے رکھا، مجھ پہ تشدد کیا گیا. اس سے پہلے کہ کوئی چیز ثابت ہو سر، یہ رویے ہیں نیب کے لوگوں کے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ابھی تک انیشل سٹیجز پہ ہوتے ہیں، آپ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ فلاں بندے کے خلاف ایک درخواست آئی ہے، وہ ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس کے بعد بے تحاشا اختیارات ہیں سر آپ کے پاس. پلی بارگین کا بھی آپ کے پاس ایک آپشن رکھا ہوا ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی اس شخص نے کتنی کرپشن کی ہے، اسے چھوڑ دیا جائے یا اس کے خلاف آگے معاملات بڑھائے جائیں. تو کافی چیزیں. اور پھر مور امپورٹنٹلی سر، لیکن اس میں پارلیمان پچھلے 10 سال سے اس کے اوپر سفارشات مرتب کر رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سر اس کے اوپر ٹاسک فورس بنانے کی ضرورت تھی یا پارلیمان کوئی کام کرنے دے؟ وہ آپ کو بتا دیتے ہیں نا کیسے ریفارم کرنے ہے اس کو. لیکن ایک تو ریفارم کی بے تحاشا ضرورت ہے نیب میں. نیب میں جس طرح سے قصے کہانی مجھے خود بھی پتہ ہے، بعض ایسی بھی چیزیں ہوئی ہیں کہ ایک آپ کو صرف الزام میں آپ کے 1.5 سال تک آپ کی بیل نہیں ہوئی، یہ تک ہوا ہے. اب دنیا کے کوئی قانون میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ اس میں ایک جب آپ اس قسم کے جو ہے ڈریکونین آپ پاور دے دیں کسی کو، تو کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے اس میں مس یوز ہوتی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس نے حق دیا ہے کہ جو ہے یا تو آپ پہلے طے کر لیں، اور طریقہ ہوتا ہے دنیا بھر میں انویسٹیگیشن ہوتی ہیں، کوئی پاکستان انوکھا ملک نہیں ہے کہ جو ہے یہ پہلی دفعہ اور یہیں پہ کرپشن ہوتی ہے، دنیا میں اور نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کے طریقہ کار ہوتا ہے. انڈیا میں بھی ان کی جو ہے جو اینٹی کرپشن باڈی ہے وہ بھی جو ہے اس کو بھی اختیارات ہیں. لیکن جو مس یوز جس طرح سے نیب کی پاور ہوئی ہے، اس کو جو ہے اگر نہیں ختم کیا جاتا ہے تو نیب کی کریڈیبلٹی نہ ہونے کے برابر ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جو جینوئن کیسز بھی ہوتے ہیں جو نیب جاتی ہے، لوگوں کو اس لیے یقین نہیں آتا ہے کہ بہت سارے اور بھی واقعات اس کے ساتھ اور بھی آتے ہیں کہ جس طرح سے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا. میں یہ ایک بڑی جو پاکستان کی تجارتی شخصیت تھی، ان کو 7 گھنٹے آپ نے بلا کے جو ہے بیٹھاتے ہیں، تو ایک ہیوملیشن کو تو آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے. کون سا ایسا قانون ہے جو کہ آپ کو جو ہے کہ ایک لحاظ سے انسلٹ کرنے کے لیے، ہیوملیشن کرنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں صرف پاور میں اضافے سے نہیں بات ہے،
بات یہ ہے کہ آپ کو جب تک اس میں ریفارم نہیں کریں گے، طریقہ کار مرتب نہیں کریں گے، تو پھر اس کے بعد آپ اس کی کریڈیبلٹی بحال نہیں کر سکتے ہیں، اور صرف یہ ہے کہ آپ کہیں گے مزید پاور دیتے، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مس یوز ہوگا اس کا میرے خیال میں زیادہ۔ مس یوز سے دیکھیں اتنے زیادہ مسائل ہیں نیب کے کہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کہاں سے بات شروع کریں اور کتنی دیر کریں۔ آپ دیکھیں صرف پوسٹ 2008 کے ایوری ٹائم دیر از اے نیو نیب چیئرمین تو نیب کی پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا تو یہ میرے خیال میں یہ ایویڈنس ہے کہ یہ ادارہ ہے ہی نہیں کہ ایک انسان کے آنے سے اس کی تقریباً ساری پالیسی چینج ہو جاتی ہے۔ فصیح بخاری صاحب تھے، کوئی اور پالیسی تھی، دیدار شاہ صاحب تھے میرے خیال میں، قمر زمان چودھری صاحب سے کوئی اور پالیسی تھی، جاوید اقبال صاحب آئے ہیں، کوئی اور پالیسی ہے۔ جیسے ایک ادارہ تو کام ہی نہیں کر رہا نا، ایک آدمی اس کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے اور وہ آدمی جو ہے وہ اس آرگنائزیشن کو کسی اور سمت میں لے جاتا ہے۔ تو یہ ادارہ تو ہے ہی نہیں ان دا فرسٹ پلیس، اگر ایک انسان کے آنے سے اتنی تبدیلی اس کے اندر آ سکتی ہے۔ بہت زیادہ سیاسی استعمال ہوتا رہا ہے، ہم کون کہتا ہے کہ نہیں، وہاں سے سیاسی استعمال شروع ہو گیا تھا، اور بنائی شاید اسی لیے گئے تھے میرا خیال۔ بالکل، اور مطلب کہ آپ دیکھیں کہ جو پہلے تھے یا دوسرے تھے، جو پرویز مشرف صاحب کے نیچے تھے، امجد نقوی صاحب تھے، اور اس کے بعد تھے جنہوں نے کتاب لکھی تھی جن کا شاہد عزیز۔ تو اب جو شاہد عزیز نے خود ہی ذکر کیا تھا، پہلے امجد صاحب بھی اسی لیے گئے کیونکہ ان کو لگا کہ اس وقت انٹرفیئرنس شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جب شاہد عزیز صاحب آئے انہوں نے تو اتنی پبلکلی اس پہ بات کی ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو اس سے پہلے جو واقعات ہو چکے ہیں، آپ نے اس کو نیب کے قانون کو سب سے پہلے استعمال کیا 2002 میں، مس یوز کیا اس کو، کہ جتنے لوگوں کے خلاف انکوائری چل رہی تھی نیب کی، اور شاید اس میں سے صحیح بھی تھی بہت سے لوگوں کی، تو آپ کو اس وقت حکومت بنانے کے لیے آپ کو چاہیے تھے 15-16 لوگوں کو چاہیے تھے، اور سب سے پہلا جو ہے جنرل مشرف نے اس کا استعمال اسی طرح سے کیا تھا۔ نام بھی میں بتا سکتا ہوں، فیصل صالحات کے خلاف ہو رہی تھی، یہ شیر سب کے اچانک جو ہے معلومہ ختم ہوا اور سارے منسٹر بن گئے۔ تو آپ نے تو اس کی اس پہلے دن سے جب نیب بنی تو اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے یہی بات ہے جو شاہد عزیز نے کہا کہ یہ ان کے خلاف، شاید چودھری شجاعت کے خلاف جو ہے کیا کہتے ہیں تحقیقات ہو رہی تھی، تو اس پہ یہ کہا گیا کہ بھئی کہ اگر ان کے خلاف بھی تحقیقات ہوگی تو ہم کس طرح سے حکومت بنائیں گے۔ اور وہی بات ہے کہ جو بھی انسٹیٹیوشن ہے، چاہے ایف آئی اے کا ہے چاہے نیب کا ہے، جب تک اس کی ایک اٹانومی نہیں ہوگی کہ وہ سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہ ہو سکے، ایک ہیڈ کے آنے سے اس کی پالیسی تبدیل نہ ہو سکے، اور اس کی جو ایک آپریشنل اٹانومی ہے وہ ہونی چاہیے نا۔ اور جو اگلے دن ہم ڈسکس کر رہے تھے ایف آئی اے کے کیس کے اندر کہ ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی، چاہے کمیشن ہو چاہے ایف آئی اے ہو، وی ٹاکنگ اباؤٹ وائٹ کالر کرائم، جو ہمارے ملک میں ہر کوئی اس کا ایک ایکسپرٹ بن گیا ہے، بٹ وائٹ کالر کرائم کو پروو کرنا کسی بھی کورٹ کیس کے اندر ایک بہت ٹیکنیکل کام ہے، اور ہمارے ہاں تو لگتا ہے کہ مطلب کہ ہر کوئی اس پہ ایکسپرٹ بنا، انکلوڈنگ اس بیکاز وی آر کانسٹنٹلی کامنٹنگ۔ اکاؤنٹیبلٹی بھی تو ہونی چاہیے نا، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن جو طریقہ کار استعمال ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوگا۔ سوری جسٹ ویری کوئکلی، کہ اگر آپ جو انویسٹیگیشن ہے اور پروسیکیوشن ہے اس کو الگ کریں گے تو تبھی ہوگی نا ظاہر صاحب اکاؤنٹیبلٹی۔ اس میں دیکھیں کوئی ادارہ بغیر قانون کے نہیں چل سکتا ہے، مطلب یہ کہ آپ مادر پدر آزاد نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے یہ حق ملتا ہے کہ آپ 8-8 گھنٹے لوگوں کو بیٹھا لیں؟ کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ نے انویسٹیگیشن اس طرح سے کریں؟ آپ کو ایکسپرٹیز جو وائٹ کالر کرائم ہوتی ہے اس کے لیے دوسرے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جس کی ایکسپرٹیز آپ کو ڈیولپ کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے یہاں تو پولیس تھانہ کلچر ہے نا ہر چیز میں۔ پولیس تھانہ کلچر یہ ہے کہ آپ نے کسی کو پکڑ لیا، ملزم ہے یا نہیں ہے، جس پہ الزام ہے، اس کو جو ہے جا کے جو ہے تھانے میں جو اس کو چترول کرو، وہ ڈرائنگ روم لے جاتے ہیں، ان کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ڈرائنگ روم لے جاؤ، اس کے بعد تو نیب بھی طریقہ کار اگر ڈرائنگ روم والا استعمال کریں۔ جی، اور ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی ریسنٹلی ہائی پروفائل کیسز اس طرح کے ہیں، اس کے اندر ایونچولی یہ خبر آتی ہے کہ فلانا جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن رہا ہے، بیکاز اور کہیں سے پروف نہیں ملا۔ اسحاق ڈار صاحب بن جائیں گے اگر وہ آ گئے، حسین لوائی صاحب بن رہے ہیں، نہیں اب انور مجید صاحب بن رہے ہیں، مطلب کہ ہر جو کیس ہوتا ہے اس کے اندر وہ وعدہ معاف گواہ پہ فوکس ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور بھی چیزوں کا کرنا چاہیے۔ ایک حکومت ایک اور خطرناک قانون لا کے آ رہی ہے جو کہ تقریباً اسی سے تعلق رکھتی ہے،
विसिल ब्लोअर। विसिल ब्लोअर जो है इतना खतरनाक है कि आप जो है बैठ के लोगों को, मैं फर्ज कीजिए कि आपने किसी को, आपको शिकायत है, जाके आपने लगाई, आपको उसके अलावा प्रोटेक्शन किया, तो बाहर अभी मैं कहीं बात कर रहा था तो यहाँ तक दे दिए कि एम्बेसीज में भी कहा है कि जो है विसिल ब्लोअर का कानून वहाँ पे वो कहते हैं केपीके में बड़ा कामयाबी से चला। खान साहब कहते हैं आप स्पाई की जो है एंड देखिए कामयाबी से चला, वो कहते हैं सर केपीके में बड़ा कमाल किया इस कानून एंड यू सी देखिए आपके हमारे यहाँ कितने जो केसेस हैं इसी तरह हुए। जो हज करप्शन केस था उसके अंदर PMLN के कोई पार्लियामेंटेरियन थे जिन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि लैंड क्रूजर लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे ने, वो जेल चले गए। जब वो कोर्ट केस तक बात पहुंची तो वो साहब गायब हो गए, उनका मेरे पास तो कोई इसका एविडेंस नहीं है। और वो इल्जाम और वो केस इस बेसिस पे एक हद तक शुरू हुआ था यहाँ तो आरफा वैसे 10 साल से पार्लिमानी कमेटियों पे इस पे काम कर, उसके अंदर कुछ तजावीज़ भी हैं कि गिरफ्तारी का जो इख्तियार है अदालतों को दिया जाए, नैब के पास नहीं होना चाहिए, रेफरेंस दायर करने से पहले गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। साथ में ये भी है कि प्ली बागेन का जो कानून है या जो सहूलत है वो इख्तियार चेयरमैन नैब के पास नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में टास्क फोर्स जो खान साहब ने बनाई है उनको कहे कि पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात को भी ज़रा गौर से पढ़ ले, इससे भी ज़रूर मदद मिलेगी उन्हें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जिक्र होगा कल होने वाले मुश्तरका इजलास का पार्लिमान का, जिससे नौ मुंतखब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने खिताब करना है। और नून लीग का ये कहना है कि इस इजलास को मुअख्खर किया जाए क्योंकि नून लीग की जो क़यादत है उनके ज़्यादातर अरकान जो है वो कुलसूम नवाज़ साहब की तदफीन के अमल में शरीक हैं, तो लिहाजा वो हो नहीं सकते। अब देखना ये है कि क्या हुकूमत कल ये इजलास, अभी तक क्योंकि इतलात ये है कि नहीं इसको मुलतवी किया गया, इसी के साथ चलेगी जो चल रही है या फिर मुलतवी करती है, उनकी इस डिमांड को लेकर। छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। ज़ाहिर साहब डिमांड आई है नून लीग की तरफ से और मेरे ख्याल में काफ़ी तक जायज़ भी है, ऐसे में कि जब कुलसूम नवाज़ साहबा की वफ़ात हुई है और उसके बाद तदफीन का अमल चल रहा है, देखा जाए तो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब हैं, वो भी मैयत लेने के लिए लंदन गए हुए हैं और नून लीग की दीगर क़यादत भी मसरूफ़ हो गई, यकीनी तौर पर ज़्यादातर लोग लाहौर में हैं। और सदर सर फेडरेशन की अलामत होता है, तमाम जमातों का वो सदर है, इस वक्त उन्होंने पहला खिताब करना है। तो मेरे ख्याल में PTI की हुकूमत को सीरियसली लेना चाहिए। जो डिमांड आई है कोई इतनी गलत नहीं है सर, देखिए कर दिया। ये फैसला जो है स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन को करना है और मेरे ख्याल करना चाहिए उनको, क्योंकि जो है जब आपकी सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन की जो है उसकी तरफ से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है और उसकी वजूहात भी हैं तो मेरा ख्याल ये है कि उसको कोई तनाज़े का बायस नहीं बनाना चाहिए। और इसमें जो है मेरे ख्याल दूसरी अपोजिशन पार्टीज भी इसकी हिमायत करेंगे। मुझे लगता है कि ये मुलतवी हो जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो देखें फिर एक बदमज़गी सी होगी। और फिर जब हाउस को चलाना होता है तो हमेशा ये होता है कि एक दूसरे के मशवरे के साथ बनाया जाता है। जब भी आप देखेंगे कि जब भी जो इस किस्म के सेशन शुरू होते हैं तो स्पीकर बुला के अपोजिशन को भी और हुकूमत को बुला के उसके ऊपर जो है उनकी बातचीत, ताकि माहौल अच्छा रहे, माहौल अच्छा और माहौल अच्छा रखना चाहिए। मेरे ख्याल इनमें कोई हर्ज नहीं है, उसको मुलतवी करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा आसमान नहीं गिर जाएगा अगर एक हफ्ते अगर प्रेसिडेंट की जो है वो खिताब में ताख़ीर हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें मेरे ख्याल कोई लेकिन डर खौफ तो नहीं है कि कहीं वो जो नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने भी कहा था कि हम नहीं चलने देंगे अवान को, लगता है कि अच्छा मौका चलो कर लिया जाए। वो तो शराय साहब देखिए ये इस वक्त इशू है कि उसके बाद उन्होंने पहले ये किया है, प्रोटेस्ट किया है जब शुरू में पार्लियामेंट आई, और उसके बाद जो स्पीकर साहब थे वो गए मिलने, उन्होंने अयाज सादिक को भी कांटेक्ट किया, उन्होंने PPP को भी कांटेक्ट किया। और उसकी क्या वजह थी, जैसे जाहिद साहब ने कहा कि हाउस को अगर चलाना है तो वो सिर्फ हुकूमत नहीं चला सकती, उसके अंदर आपको सब सियासी जमातों की कोऑपरेशन की ज़रूरत है। और PTI ने ये सिर्फ असद कैसर साहब ने नहीं, औरों ने भी कहा है कि आई थिंक इमरान खान साहब ने भी इसका जिक्र किया है कि वी विल रीच आउट टू दी अदर पार्टीज, हम सबकी कोऑपरेशन से चलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है इस वक्त दिखाने का। बिल्कुल एक रवायत है पार्लियामेंट में इसी तरह चलती है कि जो है आपको स्पीकर जो है वो डिसाइड करता है ना, तो उसमें अगर फर्ज की ये फैसला जो है मैं ख्याल इसमें बैठा के उनसे बात करके एक और डिमांड भी है कि मुश्तरका अब इजलास बुलाने से पहले कोई कमीशन भी बनाया जो धांधली से मुताल्लिक़ है। मेरे ख्याल वो डिमांड भी अपनी जगह पे अभी तक मौजूद है। वो तो एक दूसरी चीज़ है। अभी तो आई थिंक ये है क्योंकि अभी जो एटलीस्ट अब खबरें TV पे चल रही हैं, मुझे नहीं मालूम कितना, क्योंकि मैंने नेशनल असेंबली से पूछने की कोशिश की, वहाँ अभी तक के जो ऑफिशियल्स हैं उनको कोई खबर नहीं है डिले होने की।
اور پی ٹی آئی والی جو گورنمنٹ ہے ان کا یہ ہے کہ ہمارے پاس فارمل ریکویسٹ آئی نہیں، بٹ جیسے زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکویسٹ ٹیکنیکلی اسپیکر کے پاس جانی لیکن چاہیے. اس میں عارفہ غیر ملکی سفیر شریک ہوتے ہیں، پھر سروس چیف، آرمی چیف سارے آتے ہیں، دعوت نامے تو جاری ہو چکے ہوں گے. لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ایک اناؤنسمنٹ آ جائے کہ تو چیزیں ڈیلے کی جا سکتی ہیں؟ مطلب کہ اتنا بڑا، بیکاز اس وقت دیکھیں وہی بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ دس از پرسنل ٹریجڈی فار اے پولیٹیکل پارٹی ایٹ دا مومنٹ. وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں تو اسپیکر صاحب نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کیا وہ پی ٹی آئی کے اسپیکر بن کے اس فیصلے کا یہ فیصلہ کریں گے یا وہ ہاؤس کے اسپیکر بن کے کریں گے. اور جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی اگر اس کو اس کی گڈ ول انہیں چاہیے تو پھر ان کو ریکویسٹ کو سننا تو پڑے درست گا. کہہ رہی ہوں. اور ایسے میں کہ جب آپ نے ایوان بالا سے بھی کسی بل کو منظور کروانا ہے تو میرے خیال میں اپوزیشن جماعتوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی. تو میرے خیال میں ایوان زیر میں اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے تو شاید وہاں پہ بھی آپ کو آپریشن ملے گی. ورنہ لگتا ہے یہ کہ پھر آپ کو سارے معاملات آرڈیننسز پہ چلانے پڑیں گے. اسی کے ساتھ آج کا شو ختم کرتے ہیں. کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.